ویلکم بیک ٹو صبح سویرے پاکستان. اور ہم اب کچھ بات کریں گے جس سے ٹینشن ہو جاتی ہے لوگوں کو, ڈپریشن ہوتا ہے, انزائٹی ہوتی ہے. تو صحت جو ہے وہ انسان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ زندگی. اگر انسان اپنی صحت کا خیال نہیں رکھے گا اور اس کے ساتھ متوازن غذا کا استعمال نہیں کرے گا تو یقیناً وہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کی غذا بھی بہت اچھی ہے, سارے معاملات آپ کے بڑے اچھے ہیں, آپ کا لائف سٹائل بڑا ہی اچھا ہے, تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی ایسے مرض میں انسان مبتلا نہیں ہوگا. مگر ہم کسی بھی چیز کا, کسی بھی واقعے کا, کسی حادثے کا یا پھر ویسے ہی کوئی صدمہ لے لیتے ہیں یا کسی اور وجہ سے ہمیں ٹینشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو بہت برے اثرات ہمارے جسم پر بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ہماری زندگی پر بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اور اچھا یہ ملازمت کا بھی ہو سکتا ہے ویسے صدمہ نا, اس طرح کی کوئی اگر ٹینشن ہو. اچھا گھر میں کسی پیارے کی بیماری یا مالی مشکلات وغیرہ کا بھی صدمہ ہو سکتا ہے. اور اگر عام طور پر دیکھا جائے تو ہم ٹینشن سے نمٹ کر اس پر قابو پا لیتے ہیں, لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے صدمے ہوتے ہیں, کچھ ایسا ٹائم آ جاتا ہے جو کہ مطلب جو ہم پر سے گزر ہوتا ہے اور ہم اس سے نکل نہیں پا رہے ہوتے ہیں. مشکل ہمارے پاس ٹائم اوپر آ جاتے ہیں کئی لوگوں کے اوپر نا, تو وہ اس سے باہر نہیں نکلتے ہوتے. وہ اس کے اندر جب آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں, پھر وہ جو ہے ان کی آپ کہہ لیں کہ فزیکل اور مینٹل جو ہیلتھ ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے. اچھا ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ٹینشن نہیں لینی ہے, کیسے پتہ لگے کہ اب ہم انگزائٹی کا شکار ہو چکے ہیں, کیسے پتہ لگے کہ ہم ڈپریشن کی حد تک جو ہے جا چکے ہیں. یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. عام طور پر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں, اور پھر اگر کسی شخص کو کہا جائے یار تم انگزائٹی کا شکار ہو, تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں ڈپریشن میں تم مبتلا ہو چکے ہو, وہ آگے سے لڑنے کو آتے ہیں کیونکہ ہم اس کو کوئی بیماری یا کوئی مسئلہ اپنے ساتھ ماننے کو تیار نہیں ہے. پہلی سٹیج تو یہ ہے کہ ہم ماننے کو تیار ہی نہیں کرتے کہ کوئی بیماری ہے بھی. اور پھر دوسرا یہ کہ ہمارا بتانے کا طریقہ اتنا برا ہوتا ہے, اتنا ہی وہ غلط ہوتا ہے کہ اگلے کو وہ بہت زیادہ برا لگ رہا ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, ہمیں خود انڈرسٹینڈ کیسے کرنا ہے, اور ایسی کون سی مطلب کہ چیزیں ہیں, ایسے کون سے واقعات ہیں یا ایسی کون سی ہمارے ساتھ پیش آنے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں پتہ لگ سکے کہ شاید ہمارے ساتھ ذہنی طور پر اب کوئی پرابلم ہونے جا رہا ہے. ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ میری پرویز, ان سے رہنمائی لیں گے ان سارے سوالوں کے اوپر. میری السلام علیکم, گڈ مارننگ. میری ہمیں کیسے پتہ لگے یہ انگزائٹی ہے, ٹینشن ہے یا ڈپریشن ہے, ان میں کوئی فرق ہے چیزوں کے اندر, پتہ کیسے لگے گا؟ اچھا یہ نا بہت کامن سوال ہوتا ہے کہ ڈپریشن اور انزائٹی میں کیا ڈفرینس ہے. لوگ کامنلی کیا کرتے ہیں کہ انٹرچینجبلی یہ دونوں ٹرمز یوز کرتے ہیں کہ کسی کو انزائٹی یا ڈپریشن ہے وہ ہم دونوں کو ساتھ میں ملا دیتے ہیں کہ آپ کو انزائٹی اور ڈپریشن ہے. اس کا بڑا سادہ سا ایک ڈفرینس ہے. انزائٹی کو اگر میں سادہ لفظوں میں بولوں, زیادہ ٹرمینالوجی میں نہ بھی جاؤں, تو انزائٹی کا مطلب ہے بے چینی ہونا, ہارٹ ریٹ انکریز ہو جانا, ریپڈ بریدنگ ہونا, بہت تیز سانس لینا. کچھ لوگ فجٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ موو کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا سب بیٹھے ہوئے ہیں, ٹانگ بہت زیادہ ہل رہی ہے, بہت زیادہ ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں, تو دیٹس سائنز آف انزائٹی. ٹھیک ہے. ڈپریشن آن دی ادر ہینڈ کیا ہے, ڈپریشن یہ ہے کہ آپ لو ہو گئے, سیڈ ہو گئے, گلومی ہو گئے, اداس ہو جانا. ڈپریشن, اداسی, انزائٹی, بے چینی. اگر سمپل اس کو دو ڈفرینشیٹ کیا جائے ان دو ٹرمز کو. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کا نیکسٹ چیز یہ آ جاتی ہے کہ یہ روٹ کاز اس کا کیا بن جاتا ہے, انزائٹی ہمیں کیوں ہوتی ہے, اور ہم کیسے اس کو اسٹیبلش کریں کہ انزائٹی ہی ہے. آپ کسی روم میں انٹر کرتے ہیں, آپ پہلی دفعہ کسی سے مل رہے ہیں, آپ کو ہلکی سی اگر نروسنس ہوتی ہے, آپ کو سیم اگر لیٹس سے ریپڈ ہارٹ بیٹ ہو رہی ہے, بریدنگ آپ کی تیز ہو رہی ہے, دیٹس نارمل. کہ آپ کسی سے پہلی دفعہ مل رہے ہیں, کوئی ایسی سچویشن ہے جو آپ کے لیے ان یوزول ہے, آپ اس کے اندر تھوڑے سے نروس ہو گئے, دیٹس ناٹ انزائٹی. انزائٹی ڈس آرڈر جو ہے, دیٹس انزائٹی بٹ ناٹ اے ڈس آرڈر. انزائٹی ڈس آرڈر یہ ہے کہ آپ پرسسٹنٹلی, کانسٹنٹلی, آپ نارمل سچویشن میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو تب بھی آپ کی جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ریسٹلیسنس جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی. دوبارہ سے وہی کہ بے چینی آپ کی کنٹرول نہیں ہو رہی, یا آپ کی بس سے باہر ہو گیا ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کروں. اب آپ انسان کیا کرتا ہے کہ جو بھی ہمارے فزیولوجیکل چینجز ہوتے ہیں نا, باڈی کے جو بھی چینجز ہوتے ہیں, جو بھی جیسے کہہ لیں شیورنگ ہے, سویٹنگ ہے, ہارٹ بیٹ ہے, یہ سارے فزیولوجیکل چینجز ہیں. انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی فار ایگزامپل اف آئی ہیو اسٹارٹ ٹو فیل اے سرٹن وے, میں اپنے آپ کو ریزن دینے کی کوشش کروں گی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ. اب ڈپینڈنگ آن دا سچویشن, فار ایگزامپل آپ کی شادی ہے, آپ اسٹیج پر جا رہے ہیں, دو چیزیں, آپ نروس بھی ہیں اور آپ خوش بھی ہیں. شاید اگر آپ خوش بھی ہیں, یہ پہلے پہ شاید ہے, دوسرے پہ شاید ہے, دوسرے پہ کہ شاید آپ خوش ہیں, شاید نہیں بھی ہیں, کیونکہ یو نیور نو. ٹھیک ہے. نروس آپ ہر جو بھی معاملہ ہے نروس ہیں, تقریباً 90% لوگ. اوکے.
تو اگر آپ جا رہے ہیں جی ٹھیک ہے, آپ نے اپنے آپ کو کہا کہ جی فزیولوجیکل چینجز آ رہے ہیں, تو آپ نے اس کو میننگ کیا دیا کہ میں نروس ہوں, کتنے لوگ ہیں, میں تیار ہوئی ہوں, کیمرہ آن ہے, مطلب آئی ایم نروس, کیا دیا ہم نے آپ کو, ریزن دیا اپنے آپ کو. سیم سچویشن آپ فار ایگزامپل ہاسپٹل میں اب انٹر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہارٹ بیٹ تیز ہے, ریپڈ بریدنگ ہے, اب آپ ہاسپٹل سیٹنگ کے اندر ہے, ابو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, تو ناؤ آپ کی جو ریزن ہے اپنے آپ کو جو دینے کی, کوگنیشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گی. تو دیٹ مینس کہ اس کو ہم 2 فیکٹر تھیوری آف ایموشن کہتے ہیں, کہ ہم انسان جو ہے وہ اپنے فزیولوجیکل چینج کو میننگ دیتا ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن جس کے اندر وہ ہوتا ہے. تو اینزائٹی جو ہے وہ ہم آسانی سے اس طرح سے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ نرچر سائڈ آف دا ڈبیٹ جو ہے, جو انوائرمنٹ اور سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ انزائٹی کے اندر رول پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میری اگر ہم دیکھیں تو یہ مسئلہ جو ہے بہت زیادہ عام بھی ہو گیا, جیسے اب کہہ لیں کہ آپ لوگ جیسے ذہنی تناؤ کا جسے ہم نام دیتے ہیں, وہ بہت زیادہ مسئلہ عام ہو گیا. اس میں ہم نکلیں کیسے, باہر کیسے آئے گا کسی کو مسئلہ ہو گیا؟ اچھا وہ ہم ایسا ہو گیا نا کہ ہم وی آر گوئنگ ٹو ناؤ جمپ ٹو دا کنکلوژن آف واٹ دا سولوشن از. انزائٹی جیسی جو چیز ہے, ہم دیکھو نارملی میں جب بھی آتی ہوں آئی ول سے کہ او گو ٹو اے سائیکالوجسٹ, گو ٹو اے تھراپسٹ, پروفیشنل ہیلپ لیں. میڈیکیشن لینا, سائیکو تھراپی یوز کرنا, تھراپسٹ, سائیکالوجسٹ کے پاس جانا, یہ ایک سائڈ پہ چیزیں. اگر میں کامن پبلک نارمل جو انڈیویجولز ہیں جو کہ ڈیلی لائف کے اندر اپنی روٹین کو یا ان چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, کہ اگر انزائٹی کا شکار ہے, اگر وہ تھراپسٹ کے پاس نہیں جا سکتے فار واٹ ایور ریزن, میڈیکیشن نہیں لے سکتے یا نہیں لینا چاہتے, ان کے اپنے پرسنل ریزنز ہو سکتے ہیں. انزائٹی ایسی چیز ہے یا کوئی بھی ایسا مینٹل ڈس آرڈر جو ہے ہر انسان کا ایک یونیک ریزن ہو سکتا ہے. کسی کا چائلڈہڈ ٹراما ہے, کسی کا ٹراما ان جنرل ہے, لیٹس سے ڈومیسٹک وائلنس چل رہا ہے, کسی کا ورک اسٹریس ہے, لیٹس سے کوئی فیوچر کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے کہ آگے میں نے کیا کرنا ہے, انسرٹنٹی زندگی میں بہت زیادہ. جب کووڈ اسٹارٹ ہوا تھا تو وی آل ور ٹاکنگ اباؤٹ دس, ہر کوئی بہت زیادہ اینشیس تھا کہ اب کیا ہوگا, جو ہو رہا ہے اس کا میننگ کیا ہے, جو اب آنے والا ٹائم ہے اس کا میننگ ہے, تو وی آل ور ویری کائنڈ آف اینشیس. اچھا اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جی اب کامنلی آپ کیا کر سکتے ہیں. نمبر 1 اسٹارٹنگ آف فرام آپ کی روٹین. یہ ہم نا چیز بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, ہم کتنا سوتے ہیں, ہم کیا کھاتے ہیں, ہماری کیا میڈیا ڈائٹ ہے, یہ ساری چیزیں ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ساتھ آپ اپنا میکسیمم اماؤنٹ آف ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. دیر از اے کامن سیئنگ یو آر این ایوریج آف 5 پیپل دیٹ یو ہینگ آؤٹ ود دا موسٹ, کہ جو 5 لوگوں کے ساتھ آپ سب سے زیادہ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں, آپ اس کا ایوریج ایک بن جاتی ہے آپ کی پرسنالٹی. کوشش کریں اپنے آپ کو پازیٹیو لوگوں کے ساتھ سراؤنڈ کریں, اپنی ڈائٹ کو اور اپنی ایکسرسائز کو ایک پرائیورٹی بنا لیں, ناٹ بیکاز میں ایسے فٹ دکھنا چاہتا ہوں, بٹ بیکاز یو وانٹ ٹو فیل گڈ آلسو, فیل فٹ آلسو. انزائٹی کی بہت بڑی ریزن ایک یہ بھی ہوتی ہے, جیسے فار ایگزامپل پیپل ہو یوز کیفین الاٹ, سگریٹس الاٹ, الکوہول کا انٹیک, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کی وجہ سے انزائٹی ٹریگر ہو سکتی ہے. تو اس طرح کے کئی فیکٹرز ہیں جو کہ انزائٹی کے اندر ایک رول پلے کرتے ہیں. آپ نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے آپ کا ٹریگر پوائنٹ کیا ہے. کیا کافی مجھے اینشیس کرتی ہے, کیا مجھے میری امی کی ڈانٹ اینشیس کرتی ہے, کیا مجھے کوئی پرانی بات جو بچپن کا کوئی ٹراما تھا وہ یاد آتا ہے تو اس کی وجہ سے میں اینشیس ہوتی ہوں. یہ ساری چیزیں جب آپ اپنے آپ کا اپنا پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں گے تو دیٹس وین وی کین موو ٹورڈز اے سولوشن ایز ویل. بالکل ٹھیک ہے. میری یہ سنجیدہ مسئلہ کتنا ہے, اس کو ہم ایڈریس ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کوئی نہیں, زندگی میں چل رہا ہے, ساروں کے ساتھ چلتا ہے, چلتا رہے گا اور کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. یہ سنجیدہ مسئلہ کتنا ہے؟ یہ اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم اس کو لیٹ گو کر دیتے ہیں اور اگر ہم اس پر اٹینشن نہیں دیتے ہیں تو یہ کئی اور میجر مینٹل ڈس آرڈرس کا ریزن بن جاتا ہے. فوبیاز, obsessive compulsive disorder, generalized anxiety disorder جس کے اندر آپ بلا وجہ ہر چیز کے لیے anxious ہیں اور اپنے آپ کو پتہ بھی ہے irrational ہے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیا ہے انسان ہے, میں مل لوں گا کیا ہو جائے گا. لیکن social anxiety بہت زیادہ ہو گئی ہے تو میں نہیں کر پا رہی ہوں. اس کے علاوہ اگر اور تھوڑا سا ڈگ ڈاؤن کریں تو ہم abandonment issues ہو جاتے ہیں. There was a recent case where this person, a little kid now, a child, ان کا کیس یہ تھا کہ not very old, as in like around 10-11 years old, and she had major anxiety. بچہ ہے, اس کو تو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا کہ کیوں انزائٹی ہے. اب اس کے فزیکل سمٹمز آنا شروع ہوئے ہیں. فزیکل سمٹمز کیا ہیں؟ ڈائجسٹیو پرابلمز ہو رہی ہیں, نوزیا بہت زیادہ ہو رہا ہے, آؤٹ آف فوکس ہو گئے, چلتے چلتے گر جانا ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا پرابلم ہے اس کو, مے بی شی از ریٹارڈیڈ, مے بی شی از اس کی ڈیولپمنٹ سلو ہے. اب
ٹرنز آؤٹ کہ کیونکہ ایٹ اے ویری ارلی ایج پیرنٹس کا سیپریشن ہو گیا, مدر واز فورس ٹو موو اوے اینڈ سو دس از وائی بچے کو ابینڈنمنٹ ایشوز ہیں. ابینڈنمنٹ ایشوز کیا ہیں کہ مجھے کوئی چھوڑ کے چلا جائے گا, تو ہر وقت اینشیس, ابو کہاں پر ہیں, دادو کہاں پر ہیں, میں ٹیچر سے اگر مل کے آئی ہوں تو مطلب ہر وقت یہ انسیکیورٹی کے لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو اب ناؤ دیز آر ایشوز جو کہ آپ کی اوور آل پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیتی ہیں, اور اگر ہم لانگر رن میں دیکھیں تو ایسا بندہ جو ہے اپنے کام میں, اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف کے اندر پروڈکٹیو نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے, میری بچی کا آپ نے ذکر کیا, کیس اسٹڈی آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے شیئر کی. اب بچوں کے اندر یہ آئیڈینٹیفائی کرنا واقعی پیرنٹس کے لیے بہت مشکل ہے, تو آپ لوگ بطور ماہر کیا دیکھتے ہیں بچوں کے اندر کہ یہ چند چیزیں ہیں جو پیرنٹس کو بہت غور سے دیکھنی چاہیے اگر آپ کا بچہ یہ ریپیٹڈلی کچھ چیزیں کر رہا ہے تو یہ مسائل ہیں؟ اچھا, ریسرچ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ 3 in 8 چلڈرن, 3 بچے 8 میں سے جو ہیں وہ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو میں نے آپ کو ریزنز بتائے پہلے, گھر کے اندر اگر کوئی کانفلکٹس ہیں, بچہ خود اگر کسی ٹراما سے گزرا ہے, ایموشنل یا فزیکل. اب ایموشنل کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے کو ہی کچھ کہا جائے گا تو تبھی وہ ٹراما کا شکار ہوگا. اگر وہ آبزرو بھی کر رہا ہے نا کوئی ابیوز, کوئی ٹراما, تو دیٹس آلسو کیا کہنا چاہیے ہمیں کہ وہ پیسولی یا انڈائریکٹلی اس کے ساتھ بھی ابیوز ہو رہا ہے, کیونکہ آپ اس کو وائلنس دکھا رہے ہیں, آپ اس کو ایسی چیز دکھا رہے ہیں جو کہ اس کو کوئی پازیٹیو گروتھ یا ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں لے کر جائے گا. اب بچوں کے اندر آئیڈینٹیفائی آپ کیسے کریں گے؟ آبویسلی یو نو دیٹ وین یور چائلڈ از نارمل تو وہ کیسا ہے, اور جب وہ نارمل نہیں ہے تو وہ کیسا ہے. اب آبویسلی پیرنٹس, اس کے اندر پیرنٹس کا بہت بڑا رول آ جاتا ہے کہ آپ اپنے بچے سے کلوز کتنا ہے. ٹوڈے وی انڈرسٹینڈ کہ آل پیرنٹس, میجورٹی آف دا پیرنٹس آر ورکنگ. وہ جس مرضی کلاس سے ہیں, پاکستان میں بھی ایک یہ ٹرینڈ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے جس کے اندر ہر سوشل کلاس کے اندر لوگ یہ انکریج کر رہے ہیں کہ دونوں پیرنٹس جو ہے وہ کام کرتے ہیں. سیٹ گیون کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ دونوں مل کر اپنا گھر چلانا چاہ رہے ہیں. لیکن اف اٹس ایٹ دا ایکسپینس آف دا اٹینشن آف یور چائلڈ, کہ آپ اپنے بچے کو اٹینشن نہیں دے پا رہے ہیں, تو یہ پھر الارمنگ ہے آپ کے لیے. اور اس کے اندر آپ کا اب آسان طریقہ کیا ہے کہ اوکے, آپ نے بچہ چھوڑا ہے اسکول کے اندر, اس کا ایک فکس ٹائم ہے, آپ کا کام کا ایک فکس ٹائم ہے. There has to be some quality time that you spend with the child. چاہے وہ کچن میں اس کے ساتھ سینڈوچ بنانا کیوں نہیں ہے, آپ کو یہ لگے گا کہ میں بھی اچھا میں بس ایسے ہی کر رہا ہوں, بٹ دیٹس دا ٹائم when the child is going to bond with you. تو وہ آپ اپرچونٹی اپنے اور اپنے بچوں کو ضرور دیں. بالکل ٹھیک ہے, میری بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے پاکستان کا حصہ بنی اور ہمیں بتا رہی تھی کہ انگزائٹی ایشوز جب ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے ہمیں دیکھنا ہے اور حل کرنا ہے, خاص طور پہ اور سیریس بھی لینا, سیریس کو لینا ہے, بہت زیادہ سیریس لینا ہے. اور بچوں کو جو ہے پیرنٹس دیکھتے رہیں کہ ان کا بچہ کیا حرکات و سکنات کر رہا ہے. بالکل, ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کو اب ضلع خیبر کی تحصیل لنڈی کوتل میں حاجی ایوب افریدی کے نام سے ایک قلعہ ایسا بھی ہے جو 80 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا تھا, اس کی سیر بھی کروائیں گے. اور یہ وسیع و عریض قلعہ یہاں آنے والوں کو دعوت نظارہ دے رہا ہے کہ قلعے کی کتنا خوبصورت ہے, اور لوگ آتے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی بڑی تعداد آ رہی ہوتی ہے. تو قلعے کی ہمیں سیر کرا رہے ہیں شفیق افریدی. ضلع خیبر کی تحصیل لنڈی کوتل میں واقع یہ خوبصورت قلعہ حاجی ایوب افریدی کے نام سے منسوب ہے. 100 ایکڑ پر محیط یہ قلعہ 40 سال قبل تعمیر کیا گیا, جس سے مکمل ہونے میں 5 سال کا عرصہ لگا. اس قلعے کو ایشیا کے سب سے بڑے حجرے کا اعزاز بھی حاصل ہے. قلعہ اندر سے جتنا سرسبز و شاداب ہے, باہر سے بھی اتنا ہی خوبصورت نظارہ پیش کر رہا ہے. قلعے کے مہمان خانے میں دنیا بھر سے لائی گئی نایاب اشیاء رکھی گئی ہیں. پہاڑوں کے دامن میں تعمیر کیا گیا یہ قلعہ علاقے کی پہچان ہے. سیاح یہاں سے گزرتے ہیں تو قلعے کو دیکھنے ضرور رکتے ہیں. شفیق افریدی, 92 نیوز, لنڈی کوتل, ضلع خیبر. جی, یہ خصوصی رپورٹ آپ نے دیکھی ہے اور بڑی بہترین یہ رپورٹ تھی. ہم آگے چلیں گے, پاکستان کے ٹیلنٹ کی بات کریں گے. پاکستان کی خوبصورتی کے بعد 16 سالہ پاکستانی طالبہ ہیں عثمہ زینب, اور ماحولیاتی تبدیلی کے نقصانات اور اثرات ختم کرنے کی کوششوں کا وہ بھی حصہ ہیں, اور پاکستان کا نام انٹرنیشنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ روشن کرنے جا رہی ہے. زبردست. اچھا, اگر ہم بات کریں عثمہ زینب کی, تو اسی ماہ اٹلی کے شہر میلان میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی یوتھ فار کلائمیٹ چینج کانفرنس ہے, اس کے لیے پاکستان کا مندوب ان کو منتخب کیا گیا. اور زینب اس بین الاقوامی کانفرنس میں دنیا بھر کے 360 شرکا میں کم عمر ترین نمائندہ ہیں جنہیں یہ اعزاز دیا گیا ہے. تو عثمہ زینب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. عثمہ زینب, السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں. Thank you so much for having me. It's always an honor and I'm so honored to be here.
اچھا یہ ہمیں بتائیں کہ یہ کلائمیٹ چینج کیا ہے, کیا آپ کا فوکس ہے اس کے اوپر؟ اب آپ جا رہی ہیں پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں, تو کیا پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہیں؟ رائٹ, سو جب میں اپنی کلائمیٹ ایڈوکیسی میں لوگوں سے بات کرتی ہوں, پاکستانیوں سے بات کرتی ہوں, تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اور کلائمیٹ چینج ہے کیا. اور اگر اس پہ سرچ کی جائے اور ڈیٹیلز بے شمار موجود ہیں. یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹ پروگرام کا پورا ایک فری ٹریننگ آن لائن موجود ہے, اگر لوگ سرچ کرنا چاہیں تو وہ وہاں سے جا کے سیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر سمرائز کر دیا جائے تو اس کی بہت بیسک سی سائنس ہے کہ سورج سے روشنی زمین پر آتی ہے, جتنی زمین کو تپش چاہیے ہوتی ہے وہ لے لیتی ہے اور باقی کو اسپیس میں واپس جانا ہوتا ہے. لیکن پولیوشن, انڈسٹریلائزیشن, مشینز کی وجہ سے ایک اوزون لیئر جو ہماری گرین ہاؤس گیسز ہیں انہوں نے ایک کور بنا دیا ہے ارتھ کے گرد, اور وہ ریڈیشن باہر نہیں جا پاتی. وہ ارتھ کے اندر وہ ٹیمپریچر رہتا ہے جس سے گلوبل وارمنگ ہوتی ہے, اور گلوبل وارمنگ سے کلائمیٹ چینج ہو جاتا ہے, اور اس کے بے تحاشا بے شمار چھوٹے اور بڑے نقصانات ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو بیسک ہو گئی کلائمیٹ چینج کی. اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ او یہ اتنا بڑا مسئلہ کیسے ہے, تو میں انہیں بتانے کی یہ کوشش کرتی ہوں کہ یہ ڈیٹا آپ کو ہر جگہ ملے گا, صرف میں نہیں کہہ رہی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ 4.2 ملین پیپل ایوری ایئر وہ دے ڈائی بیکاز آف آؤٹ ڈور ایئر پولیوشن. اینڈ 10 سالوں تک اگر ہم نے کلائمیٹ چینج کو ابھی کنٹرول نہ کیا تو 13 کروڑ لوگ غربت میں چلے جائیں گے. معیشت پہ کتنا اثر ہوگا, اور سب سے امپورٹنٹ فوڈ کی قلت ہو جائے گی ہمارے پاس. وہ ایسے کہ ایک فرض کریں فیلڈ ہے, فصل ہے, وہ وہاں اس جگہ پہ اسی لیے اگتی ہے کیونکہ وہاں کی بارش, اس کا ٹیمپریچر اور وہاں کے حشرات الارض جو پالینیٹ کرتے ہیں اس فصل کو, وہ وہاں کے لیے سوٹیبل ہیں. کلائمیٹ چینج ہو جائے گا, وہ حشرات الارض مر جائیں گے کیونکہ وہ ٹیمپریچر کو اڈیپٹ نہیں کر سکتے. اور بارشوں کا پیٹرن چینج ہو جائے گا تو فصلیں کم ہو جائیں گی. اچھا اتنی سی عمر میں مجھے تو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں, تم لوگوں کو یہ باتیں کیوں سمجھ نہیں آتی ہیں؟ کبھی ذہن میں خیال آتا ہے؟ آئی تھنک اگنورینس ہے, اور یہ سلیکٹیو اور چوز کی ہوئی اگنورینس ہے. ہم اور تو بہت چیزوں کے بارے میں ہر وقت سرچ کرتے رہتے ہیں, گوگل کرتے رہتے ہیں, لیکن اس بارے میں رجحان نہیں ہے. اور رجحان پیدا ہوتا ہے معاشرے میں جب آپ کسی کو بولتا ہوا سنتے ہیں اس بارے میں, تب رجحان پیدا ہوتا ہے. اگر کرونا کے بارے میں میڈیا اتنی بات نہ کرتا تو کسی کو نہ پتا ہوتا. آئی فیل کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے لیکن اس کے بارے میں اتنی زیادہ اگنورینس اسی لیے کیونکہ جس طرح کرونا کے بارے میں ویلا مچا ہوا ہے ہر وقت اس پہ بات ہوتی ہے. اگر کلائمیٹ پہ بھی بات ہو تو ہر ایک کو پتا ہو, ہر ایک ریسرچ بھی کرے. اتنی سی عمر میں آپ اتنا کچھ کیسے آپ میں آیا کہ آپ کے اندر یہ سوچا کہ میں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے, اور جس کانفرنس میں آپ جا رہی ہیں اسپیسیفکلی اس کا بتائیے گا, اس کی مقاصد کیا ہے اور اس کی ضرورت کتنی ہے اس ٹائم؟ رائٹ, سو یوتھ فار کلائمیٹ اٹالین گورنمنٹ منسٹری آف ایکولوجیکل چینج انہوں نے یہ منعقد کرائی ہے. پچھلے کچھ سالوں میں فیل کیا جا رہا تھا کہ دنیا کی جو یوتھ ہے اس میں بے تحاشا پوٹینشیل ہے, اس میں بے تحاشا ایسے انقلابی آئیڈیاز ہیں, ایسی سوچ ہے جس دنیا کو اچھے کے لیے بدل سکتی ہے. لیکن یہ بھی محسوس کیا جا رہا تھا کہ میں نے پچھلے سال ایک آرٹیکل لکھا تھا یونائٹڈ نیشنز کے لیے, اس میں بھی میرا ٹاپک یہی تھا کہ جب دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی ینگ لوگوں کی, نوجوانوں کی ہے, تو پھر ایوریج ایج جو ایک پارلیمنٹیرین کی ہے وہ 53 ایئرس کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ میں یوتھ کی ریپرزینٹیشن نہیں ہے. تو آئی ریئلی کمینڈ دی اٹالین گورنمنٹ کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ اس سال جو COP26 وچ از کانفرنس آف پارٹیز 26 جو کہ گلاسگو میں ہوگی سارے ورلڈ لیڈرز کی, تو ان کا جو ایجنڈا سیٹ کریں گے اسینشلی وہ یوتھ میں اس کی بات بھی ہو, اس کے آئیڈیاز بھی ہوں. تو ہم اس پوری دنیا سے 360 لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں ہر کنٹری سے اس کانفرنس کے لیے, جو کہ جا کے کلائمیٹ چینج پہ بات کریں. سلیکشن کرائٹیریا بھی ہمیں ذرا شیئر کریں کہ سلیکشن کرائٹیریا کیا تھا, کیونکہ باقی بچے بھی پاکستان کے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ بھی چاہیں گے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے پازیٹیولی اپنا رول بھی ادا کر سکیں. رائٹ, سو آئی کم ٹو دیٹ. لیکن اس کانفرنس میں ہم اسینشلی ورلڈ لیڈرز کا ایجنڈا طے کریں. اب سلیکشن کیسے ہوئی؟ بیک ان مارچ یونائٹڈ نیشنز کے ہر پلیٹ فارم پہ, ٹویٹر اور ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ انہوں نے یہ اپلیکیشن پروسیس ریلیز کیا تھا جس میں دنیا کا کوئی بھی شخص جو کہ 15 to 30 ایئرس کا تھا وہ اپلائی کر سکتا تھا, اور ان کو اسینشلی یہ بتانا تھا کہ ہم کلائمیٹ چینج کے لیے کیا کر رہے ہیں پاکستان میں, اور ہم باقی اپنے یوتھ پیئرس کو کیسے لیڈ کر رہے ہیں. تو اس پہ ساری دنیا سے لوگوں نے اباؤٹ 9000 لوگوں نے اپلائی کیا, اور اس میں سے 360 لوگ سلیکٹ ہوئے فار دس کانفرنس. تو اس کی جیسے آپ نے پوچھا ضرورت کیا تھی, ضرورت یہ تھی کہ جہاں گورنمنٹس اور انسٹیٹیوشنز دے فیل ٹو
لیڈ ایکشن ٹورڈز کلائمیٹ چینج وہاں پہ نوجوان آ کے لیڈ کرتے ہیں اور ان نوجوانوں کو جو لیڈ کر رہے ہیں ان کو ریپرزنٹیشن دینا بہت ضروری ہے. تو مین مقصد یہی ہے کہ جو نوجوان لیڈ کر رہے ہیں اس دنیا کو ان کو ریپرزنٹیشن دی جائے اور ان کا کام. ٹھیک ہے. اس میں زینب ہمیں آپ یہ بھی بتائیں کہ ہم کانفرنسز بہت دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی بہت ہو رہی ہوتی ہیں, اگر ہم ملکی سطح پر قومی سطح پر دیکھیں تو بہت ہو رہی ہوتی ہیں, اینڈ رزلٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. آپ وہ فیلئر کیوں سمجھتی ہیں کہ اینڈ رزلٹ ہمیں کیوں نہیں مل پاتا, اور کانفرنس جب ہو رہی ہوتی ہے اس کا حاصل اصل میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے یا صرف اویئرنیس ہوتی ہے؟ تو اس کانفرنس کا مقصد تو ایک پورا ڈاکیومنٹ بنانا ہے جو کہ ہم ورلڈ لیڈرز کو دیں گے کہ یو کنسیڈر دس آلسو, دس از آور وائس. لیکن جنرلی آج تک جتنی کانفرنسز ہوئی ہیں ان کا اثر ہمیں اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ آف اے ویری کروشل پوائنٹ وچ از ٹوکنزم. ٹوکنزم کا مطلب ہے کہ فرض کریں آپ ایک ڈس ایڈوانٹیج گروپ ہے, کوئی بھی ویمن, یوتھ, کوئی بھی ہے, آپ اس کو کانفرنس میں بلاتے ہیں اور بس بٹھاتے ہیں اور کور کرتے ہیں کہ لک ایٹ اس, ہم نے اتنی ڈائیورس کانفرنس کی ہے جس میں اتنے لوگ آئے ہیں اور ہم نے بس اپنی بات کر کے انہیں واپس بھیج دیا. دیٹ از ٹوکنزم. ٹوکنزم کا مطلب ہے کوئی میننگ فل ریپرزنٹیشن نہیں, ان کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں تھی, وہ بس وہاں سچ ایز ڈمیز بیٹھے ہوئے تھے اور بس انہیں آپ نے واپس بھیج دیا. تو کیونکہ ورلڈ لیڈرز اور پرہیپس جو بھی کانفرنس کی مینجمنٹ ہوتی ہے اس میں طلب ہی نہیں ہوتی کہ ان کی بات بھی سنیں. ٹوکنزم کی وجہ سے کانفرنسز انفیکٹو رہ جاتی ہیں. اگر ہم اس ٹوکنزم کے بجائے میننگ فل ریپرزنٹیشن کو انشور کر دیں گے تو ہمیں رزلٹ بھی ملے گا. اچھا ٹھیک ہے, ہمیں تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی تو بتائیں کہ اتنے سنجیدہ موضوعات پر اتنی چھوٹی سی عمر میں ساری ریسرچ کرتی رہتی ہیں, بات کرتی رہتی ہیں, یا کچھ اور بھی شوق ہیں, ہابیز کیا ہیں, وہ بھی اپنے بارے میں تو تھوڑا سا بتائیں. رائٹ. سو سوشل میڈیا ایکٹیویزم اینڈ کلائمیٹ چینج ایکٹیویزم بوتھ اکثر میرا ٹائم اسی پہ لگتا ہے. اس کے علاوہ اسٹڈیز بھی ہوتی ہیں لیکن سوشل ورک بھی میں بہت میرا اندر سے دل کرتا ہے کہ آئی بیکم اے میننگ فل پرسن آف دس سوسائٹی اینڈ آئی کنٹریبیوٹ ٹو دس. تو اس لیے میں سوشل ورک بھی کر رہی ہوں. میرا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ لاہور میں اور آل اوور دا ورلڈ آلسو, لیکن اسپیشلی ان پاکستان ہم جو اسمال اسکیل بزنس اونرز ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کرنے کا یہ پروگرام ہے. اور ہم نے یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے اس کے لیے $3,000 بھی سیکیور کیے ہیں ان اے گرانٹ. کیا بات ہے, آپ تو بہت سارے کام کری. اس میں زینب بہت شکریہ آپ کا, سب سے پہلے حصہ بنی اور ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنی ہے. بڑی توانا آواز ہے اور پاکستان کی بہترین نمائندگی بھی یہ کلائمیٹ کانفرنس میں کر رہی ہوں گی. ہم دونوں کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.